لیکن سوال یہ ہے کہ خداوند متعال جن کی ولایت کو قبول کرنے پر انسان کے تمام اعمال کو قبول کر رہا ہے، وہ اس منزلت تک آٹومیٹیکلی خدا نے انہیں ڈال کے بھیجا تھا یا انہوں نے اپنے کمال سے یہ منزلت حاصل کی ہے؟ یقیناً اپنے کمال. ہر امام کے ہو سکتا ہے کئی فرزند ہوں، لیکن امام وہی بنتا تھا جو اس راہ کمال میں حرکت. سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے. یعنی جس ماں سے امام کی پیدائش ہوئی ہے، امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسی امام والد سے اور اسی ماں سے اور اولادیں بھی ہیں، لیکن ان کا یہ مقام نہیں ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں جو فرقہ اسماعیلیہ بنا ہے وہ اس طرز تفکر پر بنا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہر امام کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہی امام ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل تھے. لوگوں نے ان کی زندگی میں ہی یہی عقیدہ بنا لیا تھا کہ آپ کے بعد جو ہے آپ کے بیٹے اسماعیل امام ہیں. اور جناب اسماعیل بہت بڑے زاہد اور عابد بھی تھے، واقعاً صاحب تقوی، صاحب علم، سب فضیلتیں تھے، لیکن امام نہیں تھے. یہ خدا جانتا تھا یا امام صادق جانتے تھے، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. لیکن لوگ اپنے اسی طرز تفکر کی وجہ سے یہی بعد میں سوچتے رہے اور سمجھتے رہے اور یہی اسی بات کو دہراتے رہے کہ وہ امام تھے. اب ان کے بعد ان کا بیٹا محمد بھی اسماعیل امام ہوگا. حالانکہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں جب ان کے بیٹے اسماعیل فوت ہوئے، انہوں نے کئی بار میت کا چہرہ شیعوں کو دکھایا اور اس طرز تفکر کی نفی کی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی چیز نازل ہو، طے شدہ ہو. میرے ان سب بچوں میں وہی بچہ امام بنے گا جو اس راہ کمال پہ آخر تک جائے گا اور قدم رکھے گا. اور وہ بعد میں دنیا نے دیکھا وہ امام موسیٰ کاظم تھے، جو کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد اور بھی ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ افتہ جسے کہتے ہیں، اس نے بھی اپنی امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. محمد بن اسماعیل نے بھی کیا ہوا تھا. لیکن لوگوں نے جب سوال و جواب کیے اور جب کرامات دیکھی تو انہیں متوجہ ہو گئے کہ وہ امام موسیٰ کاظم ہے. امامت جو ہے درست ہے پروردگار کے علم ابدی اور ازلی میں طے شدہ ہے. خدا جانتا ہے کہ کس خاندان کے کون کون سے افراد جو ہیں وہ اس مقام پر پہنچیں گے. خدا یہ جانتا ہے کہ پہنچیں گے، چونکہ خدا زمانے کی قید سے باہر ہے، ہم زمانے کی قید میں ہیں. مثلا خدا ابھی بھی جانتا ہے کہ میں جنت میں ہوں یا نہیں ہوں. خدا مجھے ابھی بھی جنت میں دیکھ رہا ہے اگر میں جنتی ہوں. اگر کوئی جہنمی ہے خدا اسے ابھی بھی جہنم میں دیکھ رہا ہے. یہ زمانہ ایسا ایسا چل رہا ہے، لیکن خدا تو زمانے سے خارج ہے نا، زمانہ اس کی مخلوق ہے. اللہ نے آدم کی اولاد میں دیکھ لیا تھا کہ کن ہستیوں نے میری کمال تک عبودیت کرنی ہے، سبحان اللہ، کن ہستیوں نے صحیح معنوں میں میرا عبد بننا ہے. خدا نے نبوت و ولایت و امامت ان میں تقسیم کر دی تھی اور نام بتا دیے تھے اس لیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. اسی شخص کے پیچھے چلیں کہ جو واقعاً خدائی ہے، جو واقعاً خدا کی طرف لے جانے والا ہے. ورنہ دعوے دار تو ہر دور میں بہت سارے ہوتے تھے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے خود ہی ان کو ایسا بنایا اور خود ہی فضیلتیں دی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ تو عدالت کے خلاف ہے. یہی سوال ہے نا قبلہ، عقل اس کو قبول نہیں کرتی. یقیناً ان ہستیوں نے خود عبودیت کی راہوں میں کمال تک قدم رکھے اور اپنی حیثیت منوائی اور اللہ کی بارگاہ میں ثابت کیا کہ ہم پیشوائی کے لائق ہیں، ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، خدا بھی انہیں انتخاب کر سکتا ہے. یہ نہیں، البتہ یہ ہستیاں امامت کی خاطر تو عبادت نہیں کرتی تھی، یہ صرف خدا کے لیے عبادت کرتی تھی، خلق خدا کی خدمت کرتی تھی. بے عنوان ایک انسان اور ایک بشر جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے تھے کرتے تھے، اور خدا ان میں سے انتخاب کرتا تھا کس کو پیشوا بنانا. اپنی صفات اور فضیلتوں کے اعتبار سے یہ باکمال تھے. زندگی میں جو انہوں نے کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں یہ ولایت کا مقام عطا کیا. ایک صاحب نے مجھ سے سوال پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس اہل بیت کے اس مقام و مرتبے کو اسی بلٹن انداز میں ڈیفائن کیا کہ سب کچھ اوپر سے ان کو مل چکا، یہ لوگ بلٹن آئے ہیں. تو میں نے کہا اگر سب کچھ مل چکا اور آپ اور مجھ سے فرق کرتے ہیں فضیلتوں کے اعتبار سے، یقیناً فرق ہے. میں نے کہا مادی اعتبار سے بھی اگر آپ، کیونکہ وہ مادی اعتبار سے فرق کا قائل تھا،
یہ جنس جو ہے ہماری ائمہ کی جنس اس سے فرق کرتی ہے. یہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کیا انہوں نے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا اگر دکھانے کے لیے کیا ہے تو پھر جناب زہرا کی 3 دن روزے کی حالت میں حسنین کریمین کو بھی روٹی نہ کھلا کر صرف پانی اور نمک پر گزارا کروانے پر آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب ان کے پاس یہ ساری پاورز آلریڈی موجود تھیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا بھوکا رہنا, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پیاسا رہنا, تو پھر یہ جو 3 دن پیاسے رہے یہ کس بات کی تعریف کرتے ہیں آپ؟ خدا نے 3 دن بھوکا پیاسا رہنے پر جنت سے طعام بھیجا, آیتیں نازل ہوئیں. پھر کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے, جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے تماچے لگے, بیویوں کو اذیت ہوئی. حضرت علی اکبر کے کلیجے سے امام علیہ السلام نے برچھی نکالی اور امام کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی. انسان جب سنتا ہے تو اس کا جگر منہ کو آ جاتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں اگر دکھانے کے لیے تو میں کہاں رہوں؟ کہاں رہوں؟ پھر سوال میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں, پھر عزاداری کیوں ہے؟ پھر کیوں عزاداری ہے نا؟ ائمہ کی عبادت دکھاوا نہیں تھی, وہ واقعی تھی. امام اگر گریہ کرتے تو وہ واقعی گریہ کرتے. عجیب و غریب عقائد کا انبار لگا دیا قبلہ. اس طرح کے عقائد کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے, اور یہ خلاف عقل ہیں, خلاف عقل ہیں, خلاف بندگی ہیں. ہم تو دکھاوے والی چیزوں سے منع کرتے ہیں, ائمہ تو دکھاوے والی چیزوں سے منع کرتے تھے. ہم ریاکاری سے منع کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ ساری چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں؟ یعنی در واقع وہ عبادت نہیں کر رہے, ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نا ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو ہمیں بتانے کے لیے کرتے تھے کہ تم نے ایسے کرنا ہے. تو میں نے کہا کربلا داغدار ہے. ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا اگر یہ عقیدہ انسان رکھے, جسے ہم غالی کہتے ہیں, اور غالی گروہ جو ہے وہ عجیب طریقے سے پھنس گئے ہیں اپنے عقائد میں, کہ وہ انہوں نے اپنے گرد ایسا ایک بنا لیا قلعہ کہ جس میں وہ خود ہی مر جائیں گے اور پھنس جائیں گے, نکل ہی نہیں سکتے. انہوں نے ہمارے ائمہ کو الوہیت کا مقام دے دیا, ان کی جنس اور نوع علیحدہ کر دی, ان کو بشریت سے خارج کیا. اس لیے تو ہمارے ائمہ ان پر لعان کرتے تھے, فرماتے تھے کہ انہوں نے پروردگار کے بندوں کو مقام خدائی تک پہنچا دیا. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم ہی ہیں جو بندے ہیں جنہوں نے آپ کو بندگی سکھائی ہے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہماری بندگی کو دیکھو اور ہماری پیروی کرو, ہماری اطاعت کرو. تو ہمیشہ ان پر اس لیے اعلان کیا کرتے تھے کہ یہ ائمہ کو بشریت سے خارج کر کر الوہیت میں لاتے تھے. اس لیے ائمہ نے حتیٰ کہ فرمایا کہ اپنے بچوں اور جوانوں کو ان سے بچاؤ, چونکہ یہ ان کے ذہنوں کو مسموم کریں گے. حتیٰ ہمارے ائمہ کے زمانے میں غالی ان سے مناظرے کرتے تھے, ائمہ کی بات کو نہیں مانتے تھے, ائمہ ان پر لعان کرتے تھے, ان کے قتل کا فتویٰ تک, حکم تک جاری کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, پیغمبر ہو, نبی ہو, امام ہو یا ہم سب اولاد آدم ہیں, ہم سب نوع انسان ہیں, ہم سب بشر ہیں. ہم سب کی جسمانی خاصیتیں ایک جیسی ہیں, سب کے ماں باپ ہیں, سب کھاتے پیتے ہیں, سب کو نیند, بیماری, صحت, جوانی, بڑھاپا, بچپن, ساری حالتیں ایک جیسی ہیں. کوئی ان چیزوں میں فرق نہیں ہے. اور فرق کہاں ہے؟ فرق ہماری باطنی, روحانی, معنوی, اخروی حیات میں ہے. ان لوگوں نے ریاستیں کی, عبادتیں کی, خلق خدا کی خدمت کی, بے پناہ علم حاصل کیا, اس پر عمل کیا, اللہ نے ان کو ہمارا پیشوا بنا دیا. وہ جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے نا کہ اوپر سے یہ عطا ہوئے ہیں, اعلان ہوا ہے. بات اصل یہ ہے کہ شروع سے ان کا اعلان ہوا ہے. وہ میں نے بتایا ہے. اعلان کیوں ہوا ہے؟ چونکہ خدا اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ اس پوری خلق میں کس نے میری اس معیار کی بندگی کرنی ہے, میری اطاعت کرنی ہے. اسی کو اللہ نے پیشوا بنانا نا. جیسے آپ کسی ادارے میں اسی شاگرد کو استاد بنائیں گے جو سب سے بہتر انداز سے پڑھے گا, عمل کرے گا, بہترین شاگرد ہوگا تو وہ بہتر استاد بنے گا. اللہ نے اپنے بندوں میں سے بہترین عباد کو اللہ نے ہمارا پیشوا قرار دیا. ہاں اعلان پہلے سے ہوا ہے. اعلان پہلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ اعلان ہوا ہے یہ اس لیے ایسے ہیں. اعلان اس لیے ہوا ہے کہ خدا اپنے علم ازلی اور ابدی سے جانتا ہے یہ ساری قربانیاں دیں گے. اگر خدا نہ جانتا ہوتا تو یہ عیب تھا, خدا کے لیے عیب ہے. پھر ہم خدا پر اشکال کرتے کہ تیرا تو علم ازلی ہے, تیرا تو علم ابدی ہے, تو زمانے کی قید سے خارج ہے, تجھے نہیں پتا کس نے جنت میں جانا ہے.
تجھے نہیں پتہ کس نے تیری بندگی سب سے زیادہ کرنی ہے. خدا اپنے اس علم کی وجہ سے اعلان کرتا ہے کہ میری مخلوقات میں کس کس نے نبی بننا ہے, کس کس نے امام بننا ہے. یہ جو 12 اماموں کا اعلان ہوا ہے وہ پروردگار کے اس علم ازلی کی وجہ سے ہے. یعنی اعلان پہلے ہوا ہے, نہ کہ ان کو اس طرح بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ بنے خود ہیں, ریاستیں خود ہیں, علم خود حاصل کیا ہے, خود عمل کیا ہے, خود ان کمالات تک پہنچے ہیں. ہمارے تمام ائمہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے شاگرد تھے. ہر امام اپنے والد کا شاگرد تھا. مولا علی جو ہیں ان تک پہنچتا سلسلہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پیغمبر کے شاگرد تھے. خود فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب, مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب عطا کیے. وہ رسول اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. سب سے زیادہ استفادہ کسب فیض رسول اللہ سے محراب میں, جنگ میں, گھر میں, گھر سے باہر, ہر جگہ پہ مولا علی نے کیا. جب پروردگار نے کہا کہ پیغمبر سے آپ نے اگر نجوہ کرنا ہے, سرگوشی کرنی ہے تو اس کا صدقہ دو, کوئی بھی نہیں دیتا تھا. صرف مولا علی تھے جو صدقہ دیتے تھے اور پیغمبر سے سرگوشی کرتے تھے. سب سے زیادہ کسب فیض انہوں نے کیا. وہ شاگرد تھے, مقام امامت ان کو ملی چونکہ پروردہ پیغمبر سے تربیت یافتہ تھے. پیغمبر نے بہت سارے لوگوں کی تربیت کی لیکن مولا علی سب سے آگے بڑھ گئے ان کمالات میں.